السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں آصف زرداری صاحب۔ جیسا کہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ وہ کھلاڑی ہیں، ماہر ہیں۔ وہ جب سوچتے ہیں کہ جی میں نے اس کا تختہ الٹانا ہے تو پھر اس کا تختہ الٹا کے دیکھتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کھلاڑی کو گیم میں لانا ہے تو پھر اب جو انہوں نے منصوبہ، اب یہ مجھے ان کے قریبی ذرائع میں سے کچھ لوگوں نے میرے دوستوں نے بتایا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے تو اپنی معصومیت میں بتایا، لیکن میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ بھائی میں نے لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے، تو آپ کیا اس وقت ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہو یہ رہا ہے کہ ذرا الیکشن تو ہونے دے۔ جو تگنی کا ناچ، جو طبیعت صاف کریں گے نا آصف زرداری صاحب، نواز شریف اور شہباز شریف اور نون لیگ کو، ان کو باقاعدہ کفن دفن اپنے ہاتھوں سے کریں گے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اور قبروں میں ڈال کے آئیں گے یہ تمام ان کے سیاسی کریئر کو۔ یہ الفاظ تھے کہ ان کے سیاسی کریئر کو اور ان نون لیگ کو ذبح کریں گے، اور ان کے سیاسی کریئر کو، ان کی زندگی بھر کی سیاست کو پیار سے کفنا دفنا کے مشک کفور اوپر چھوڑ کے اور قبر میں چھڑک کے قبر میں ڈال آئیں گے۔ یہ منصوبہ ہے۔ ایکچولی سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ آصف زرداری کو کیا پڑی ہے کہ اگر آئندہ آنے والا وزیر اعظم بلاول بھٹو نہ ہو اور صدر وہ نہ ہو اور ان کی پارٹی برسر اقتدار نہ آئے، تو پھر ان کو یہ سارا ڈرامہ اور اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے پیسے بانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ بائیڈن تک تعلقات شو کرانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ میرا دوست ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ سٹ پنجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آرام سے گھر بیٹھے الیکشن ہو، لڑیں، جیتے، ہارے جائیں۔ نہیں، اور یہ آپ یاد کریں کہ آج سے 3 یا 3.5 سال پہلے یا یہی کوئی عرصہ 2-3 سال کا، بلاول بھٹو نے ایک کسی کشمیر ٹائپ کی جگہ پہ، پہاڑوں پہ کہیں برفانی کھڑے ہو کے کسی کو بی بی سی کو یا کسی کو انٹرویو دیا تھا، CNN کو، اور اس وقت پہلی دفعہ اس کے منہ سے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اچھی باتیں نکلی تھی کہ ہماری آرمی ہے، اگر ہمیں کوئی گلہ شکوہ ہے تو ہمارے گھر کی بات ہے، ہم کر لیں گے، لیکن ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ اور اس وقت بات وہ بڑی اپریشیٹ کی گئی تھی، لیکن میں نے اس وقت سوچا تھا کہ یہ بات ان سے کروائی گئی ہے، اور اس لیے کروائی گئی ہے کہ اب یہ پیچھے جو کہا تھا نا ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جو دھمکی دی تھی آصف زرداری نے فوج کو کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم نے یہیں رہنا ہے اور یہیں سیاست کرنی ہے، زندگی موت تک سیاست کرنی ہے، اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ میں نے کہا پہلے وہ رویہ تھا اور اب یہ بلاول کا رویہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اب پلٹ رہا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب تھوڑا سا ان کو بھی مزید موقع ایک دفعہ دے دیا جائے، کیونکہ آصف زرداری صاحب جب آ جاتے ہیں تو وہ ساری پارٹیوں کو خوش رکھتے ہیں، کسی کو ناراض نہیں کرتے۔ وہ اپوزیشن کو بھی کسی حد تک کہیں نہ کہیں خوش کر کے رکھ لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو اپنی جگہ، انہوں نے سب کے کام کر دینے ہوتے ہیں۔ بھاڑ میں جائے ملک، بھاڑ میں جائے عوام، سارا کو نہیں کام ہوتے تو عوام کے نہیں ہوتے آصف زرداری صاحب کے، لیکن جاتے جاتے چاہے وہ ان کو بھی تنخواہیں ان کی بڑھا جائیں، اتنا تو مانیں نا آپ۔ لیکن پہلا تو حملہ جو ہے نا، وہ یہ تو طے ہو چکا ہے، میں آپ کو اندر کی رپورٹ دے رہا ہوں کہ وہ نظریں گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں وزارت عظمیٰ پہ، اور پنجاب میں بھی اچھی خاصی سیٹوں پہ، اچھی خاصی جو ہے نا وہ حکومتی حصے پہ نظر گاڑ کے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے ان کا منصوبہ وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو PTI سے لڑوائیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے ہم خود۔ یہ باقاعدہ الفاظ میرے یاد کر لیں کہ ان دونوں کو لڑوا کے ہم جتنا فائدہ ہوگا وہ اٹھا لیں گے۔ اس لیے پہلے تو انہوں نے ان کو لڑایا ہے، قواف لیگ کو توڑ کے رکھ دیا ہے، اور بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا ہے، کزنز کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ وہ پارٹی چودھری شجاعت صاحب، جو انہوں نے بیان بھی دیا ہے کہ یہ ظلم کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ، اور یہ بچوں نے بھی جو اگر پیسے مانگے ہیں تو یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ اور پرویز الہی صاحب، چونکہ انہوں نے ان کے پاس اپنا ضمیر نہیں بیچا زرداری صاحب کے، اور مونس الہی ثابت قدم رہا ہے، اس لیے ان کی پارٹی کو توڑ دیا، آپ کے سامنے بریک کر دیا، وہ نئی پارٹی وجہ صاحب نے اعلان کر دیا، اور یہ سارا تتر بتر ہو گئی ہے پارٹی اتنی بڑی۔ یہ زرداری صاحب کام وہاں دکھا چکے ہیں۔ اگلا ان کا ٹارگٹ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ یہ وہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا۔ یہ میری باتیں آج لکھ لیں، کیونکہ ابھی جو MQM اور نون لیگ اور ان کے درمیان جو
بلدیاتی الیکشن جو سندھ میں ہوئے ہیں، جیت تو گئی ہے پیپلز پارٹی، لیکن ایم کیو ایم کو بھی طبیعت ان کی صاف ہو گئی ہے، وہ بھی ہر دفعہ اپنی اسی بنیاد پہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی ہم یا ادھر چلے جائیں گے یا ہم ادھر چلے جائیں گے۔ انہوں نے بھی آج تک جو ہے وہ یہی سیاست کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ سوائے اس کے کہ ان کے پاس اور بیچاروں کے پاس مفاد اٹھانے کا، لوگوں کو دباؤ میں لا کے اپنے کام نکلوانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، ان کی سیاست ہی ان دو باتوں پر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے احکامات کی آگے بجا لاؤ، سر بجا لاؤ، ان کو فرشی سلام کرو، اور باقی جس جماعت کے ساتھ آپ نے ملنا ہے اس کو بلیک میل کرتے رہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اب جا کے ان کی طبیعت بڑی صاف ہو گئی ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ساتھ دونوں پارٹیوں نے ہاتھ کر دیا ہے۔ کراچی چھوڑے گا آصف زرداری، اور نون لیگ جو ہے وہ کہ کراچی آپ کے حوالے کر دے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھی وسیم صاحب؟ یہ سارا جو ہے یہ ایم کیو ایم جو ہے نا اس کو فارغ کرنے کا یہ سازش سب کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ جتنا پولیٹیکل الیٹ ہے نا، یہ حکمران طبقہ ہے، یہ سازش صرف عمران خان کے خلاف نہیں ہوئی۔ میری ویڈیو دیکھیں جس میں میں نے کہا کہ سازش ثابت ہے۔ تو یہ ایم کیو ایم کی طبیعت صاف ہو گئی ہے۔ باقی جو باپ اور دوسرے 3 4 ووٹوں والے ہیں، وہ بیچارے کم از کم سیاست تو اپنی کھو بیٹھے نا، اپنے وہ ایک نظریہ کوئی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں کسی کا بھی۔ تو سب کے ساتھ سازش کنندہ جو بھی ہے بڑا وہ، اور اس کے بعد اس کے ہینڈلر یہاں بشمول آصف زرداری، سب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ اب جس نے بدماشی سے حکومت کرنی ہے کر لے گا، عوام کے ذریعے اگر کوئی آئے گا تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہوگا۔ میری بات یاد رکھیے گا۔ اور اس دفعہ یہ جو اب جو الیکشن آ رہے ہیں نا، اس میں اس لیے بہت کام خراب ہوگا کہ یہ لوگ اب لڑیں گے۔ اب لوگ اسٹیبلشمنٹ اگر سامنے آئے گی اس سے بھی لڑیں گے، اگر کوئی پولیس فورس کو عوام کے سامنے لاتا ہے تو پولیس سے بھی لڑیں گے، اگر بدماش لاتا ہے تو قربانیاں دیں گے، جانیں دیں گے، لیکن ایسے الیکشن ان کے ہاتھ میں نہیں آنے دیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی صحیح۔ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔